صاحب، خالصتان ریفرینڈم کی رجسٹریشن کا اعلان ہو چکا ہے۔ سکھ بھائیوں سے اپیل کی جا چکی ہے کہ آپ بھارتی فوج کو چھوڑ دیجئے۔ خالصتان تحریک مزید کتنی مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور ریفرینڈم 2020 کیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ جو ریفرینڈم 2020 ہے یہ رجسٹریشن ہے، اس میں ہم نے سائن لینے ہیں، اور یہ جو گرو پتوان سنگھ پنو ہیں جس کی آپ نے گفتگو سنی ہے، یہ سکھ فار جسٹس کے مین ہمارے کرتا دھرتا ہیں، یہ وکیل ہیں اور انہوں نے وہاں پہ بھی پٹیشنیں دائر کی ہوئی ہیں۔ تو سکھ فار جسٹس کے ساتھ ساتھ باقی، کیونکہ خالصتان ہمارا بنیادی حق ہے۔ جب 1947 میں گاندھی نے سکھوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ پاکستان انڈیا بنے گا تو ساتھ میں خالصتان بھی بنے گا، تو اس وقت میں سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے وسادت سے یہ ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت ہمارے سکھ جو لیڈرز تھے ان کا بہت ہی غلط فیصلہ تھا کہ انہوں نے انڈیا کو چنا، اور وہ مکار قوم ہے وہ کہ انہوں نے آج تک ہمیں اپنا حق نہیں دیا۔ اور یہ جو خالصتان ہے ہمارا بنیادی حق ہے، یہ ہم نے لینا ہی لینا ہے۔ اس کی تحریک اب بہت زیادہ زور پکڑ چکی ہے، اور جو انڈین فوجی ہیں، انڈین فوجیوں کو جو ریکویسٹ کی گئی ہے، کیونکہ ان کے تو فوج بزدل ہے، وہ جہاں پہ بھی ہوتے ہیں سکھوں کو آگے کر دیتے ہیں۔ ابھی چائنا اندر جتنا بھی گیا ہے تو انہوں نے سکھوں کو بعد میں آگے کیا ہے۔ تو ہم ان کے لیے نہیں مرنا چاہتے کیونکہ ہمارے دشمن، اور ہم نے اپنا خالصتان لینا ہی لینا ہے۔ ریفرینڈم کے ذریعے بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اتنے ریفرینڈم میں اتنے زیادہ لوگ شامل ہوں گے کہ مودی جو ہے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور اللہ کی مہربانی سے جو ہمارا بنیادی حق ہے وہ ہم ہر صورت کو حاصل کریں گے۔ رانا صاحب، اس وقت خالصتان تحریک یا سکھ برادری مودی حکومت کو کتنا ٹف ٹائم دے رہی ہے اور کس طریقے سے؟ دیکھیں یاسر، خالی ٹف ٹائم نہیں دے رہی ہے، میں ایک ایسا سنیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ سکھ جو ہیں فوجی انہیں وہ مرتے ہیں ہر محاذ پہ۔ اب سکھوں کے اندر ایک تحریک پیدا ہوگی، اور یہ جو میسج ہم نے انہی کے جو رہنما ان کا ہے، اس کے بعد میرے پاس جو اطلاع ہے وہ ایک مصدقہ اطلاع یہ ہے کہ 11,000 سے زائد سکھ ہیں جنہوں نے فوج سے اپنا تعلق ختم کر دیا ہے، جنہوں نے کہا جی ہم نے نہ ریٹائرمنٹ کے پیسے لینے ہیں نہ پینشن لینی ہے، ہم نے اپنی جان نہیں گنوانی، جان گنوائیں گے تو اپنے اس مقصد کے لیے جو ان کا مقصد ہے وہ سمجھتے ہیں۔ یہ اب وہاں ہم نے پہلے پروگراموں میں بھی یہ بتایا تھا کہ یہ جان بوجھ کر یا تو سکھوں کو آگے کر دیتے ہیں یا نچلی ذات کے ہندوؤں کو آگے کر دیتے ہیں، اور یہی ہوا ہے۔ دیکھیں اب تصدیق خود کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ان کے سکھ جو ہیں چائنا بارڈر پہ زیادہ مرنے والے کون ہیں؟ چائنا وہاں پہ جو لداخ میں وہ سکھ ہیں۔ لڑائی کس سے ہوئی؟ آگے کس کو کیا گیا؟ سکھوں کو کیا گیا۔ اسی طرح پاکستان کے ساتھ یہی کیا جا رہا ہے، کسی محاذ پہ بھی ہو وہ یہی کرتے ہیں جان بوجھ کر۔ اب 11 سے 13,000 کے درمیان سکھ ہیں جن سکھوں نے باقاعدہ بھارتی فوج سے علیحدگی کر لی ہے۔ یا سر یہ ایک بہت خوفناک ہے، اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے۔ اور دیکھیں اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ 50,000 لیتے ہیں 55,000 لیں، 25,000 لیتے ہیں 30,000 لیں، جتنے آپ پیسے لیتے ہیں اس سے زیادہ پیسے آپ ہم سے لیں۔ اور جب یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پھر صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ تو یہ اس وقت میری اطلاع کے مطابق بھارتی فوج کے اندر سکھوں کی ایک بڑی جو تعداد ہے، بڑی تعداد، وہ آہستہ آہستہ بھارتی فوج کو چھوڑ رہی ہے، اور آنے والے وہ سب کے سب جو ہے خالصتان تحریک کے لیے کام کرنا شروع کرنے لگے۔ اور اگر یہ کام شروع ہو جاتا ہے تو دو ہوں گے، ایک نریندر مودی جو ہے وہ بالکل خالصتان تحریک کے آگے نہیں کھڑا ہو سکے گا، دوسرا بھارتی فوج کے اندر سے جب ان کے سب سے بہادر جو ہیں سکھ وہی نکل گئے تو پھر ہندو بنیا کہاں پہ جا کے لڑے گا؟ تو یہ معاملہ ہے، اور یہ بڑا خوفناک سینیریو ہے کہ 11 سے 13,000 اس وقت تک جو ہندو ہیں سکھ ہیں انہوں نے فوجیوں نے وہاں پہ استعفے دے دیے ہیں۔ اور جس طرح اب یہ اعلان ہو گیا جو ہم نے اپنی سکرین پہ دکھایا ہے، یہ خالصتان تحریک کے جو رہنما ان کی طرف سے، تو اب اصل میں اب سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد اسی اعلان کو دیکھتے ہوئے باقاعدہ رجسٹریشن کرا رہی ہے، اور یہ رجسٹریشن اتنی تیزی سے آن لائن رجسٹریشن ہو رہی ہے کہ جس سے بھارت کے اندر ایک بہت خوف پیدا ہو گیا ہے۔ اور اب اس خوف کو ختم کرنے کے لیے نریندر مودی چند ایسے سکھ رہنماؤں کو خرید کر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں جو خالصتان تحریک کے خلاف ہیں، مگر وہاں پر اب صورتحال تبدیل ہے۔ اب وہاں پر ایک ہی سوال ہو رہا ہے کہ ہمارے ہی لوگ کیوں بارڈر پہ مر رہے ہیں، ہر جنگ میں سکھ ہی کیوں مر رہا ہے؟ مودی حکومت جواب دہ ہے اس پہ، عوام مودی حکومت سے سوال کر رہی ہے، اور دوسرے جو فوجی ہیں اپنی اعلیٰ قیادت سے سوال کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ غیر پیشہ ورانہ انداز میں ہمارے جو فوجی گوائے گئے، حقائق کو نظر انداز کیا گیا، کہانیوں پہ کہانیاں گڑھی جا رہی ہیں، یہ تمام کی تمام ذمہ داری
آرمی چیف پر عائد ہوتی ہے. یہ سوال کر رہے ہیں بھارتی فوجی اپنی ہی فوج کے اعلیٰ افسران سے. دوسری جانب مودی حکومت کو بھی ٹف ٹائم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. عوام مخالفت پر اتر آئی ہے.